بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں کی دل نشیں تشریح کا بیان جاری ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے الجبار جل جلالہ کی تشریح بیان کی تھی، شرح اسماء الحسنی۔ آج اس سے اگلی جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان کی تشریح ہے۔ اس سے اگلا جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے وہ ہے المتکبر جل جلالہ، الکبیر جل جلالہ۔ المتکبر بہت بڑائی والا، الکبیر بہت بڑا۔ ان دونوں اسموں کے تحت 4 تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت مخلوق کی صفات اور ان کے حالات سے منزہ اور برتر ہیں، اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ان متکبرین سے بہت بلند شان والے ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ بڑائی اور عظمت میں کشمکش اور منازعت رکھتے ہیں۔ نمبر 2، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، المتکبر جل جلالہ وہ ذات ہے جو ہر برائی سے برتر ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، المتکبر وہ ذات ہے جو بڑائی اور عظمت والی ہو۔ اللہ رب العزت المتکبر ہیں کیونکہ وہ ہر چیز کے رب ہیں، یعنی تمام مخلوق کو پالنے والے ہیں۔ اس کے سوا کوئی رب نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی مثل ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ رب العزت المتکبر اسمینی میں ہے کہ ان کی شان ہر بری چیز سے برتر ہے، اور ہر ادنا اور فانی صفات اللہ تعالیٰ کی عظمت کے شائع نشان نہیں۔ اللہ تعالیٰ برتر شان والا ہے اور باقی ہر چیز اس سے کم تر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ المتکبر اور الکبیر کے معنی یہ ہیں، نمبر 1 وہ ذات جو ہر ظلم، شر اور برائی سے برتر ہے۔ نمبر 2 وہ ذات جو مخلوق کی صفات سے اونچی اور برتر ہے، جس کی مانند کوئی دوسرا نہیں ہے۔ نمبر 3 وہ ذات جو بڑائی اور عظمت والی ہے اور ہر چیز اس کی جلالت کے سامنے چھوٹی اور حقیر ہے۔ نمبر 4 وہ ذات کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور بڑائی اسی کے لیے ہے۔ قرآن کریم المتکبر کی میں ایک مرتبہ آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک آیت میں اپنی ذات کو المتکبر سے معصوم کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ تعالیٰ کے اسم صفتی الکبیر جل جلالہ قرآن مجید میں 6 جگہوں پر استعمال ہوا ہے، جن میں سے وہ یہ ہیں: عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا عالی شان ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ ہی عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے۔ واضح ہے کہ اسم العلی اور المتعال کی بھی ساتھ آئے ہیں۔ زمین اور آسمان کی کبریائی صرف اسی المتکبر جل جلالہ کے لیے ہے، جس کی تسبیح دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں اور زمینوں اور آسمان میں ہر دم ہر آن کی جاتی ہے۔ اس کی کبریائی ہمارے تصور سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ اسی کو سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 37 میں فرمایا ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ یعنی کبریائی صرف اسی
ایک ہی کی ہے، کوئی اس میں شریک حصہ نہیں، نہ زمین میں نہ کائنات کے کسی گوشہ میں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چاہیے کہ آدمی اسی کی طرف متوجہ ہو، اسی کے احسانات اور انعامات کی قدر کرے، اسی کی ہدایات پر چلے، سب کو چھوڑ کر اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر رکھے، اور اس کی بزرگی اور عظمت کے سامنے ہمیشہ مطیع اور فرمان بردار رہے، کبھی سرکشی اور تمرد کا خیال دل میں نہ آئے۔ حدیث قدسی میں ہے، کبریائی میری چادر اور عظمت میرا تہبند ہے، لہذا جو کوئی ان دونوں میں سے کسی میں مجھ سے منازعت اور کشمکش کرے گا، میں اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دوں گا۔ الکبیر جل جلالہ کی کبریائی کو سوچیں۔ الکبیر جل جلالہ وہی ذات ہے جس کی کبریائی دریاؤں، سمندروں، جنگلوں، پہاڑوں، آسمانوں اور زمین کے سینوں اور فضاؤں میں ہے، بلکہ مکان و غیر مکان، زمان و غیر زمان، ہر جگہ اور ہر آن ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْكَبِيرُ، اور اللہ ہی تو ہے عالی شان، سب سے بڑا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے عظیم الشان انقلابات اور کس کے ہو سکتے ہیں۔ واقعہ میں صحیح اور سچا خدا تو وہی ہے، باقی اس کو چھوڑ کر خدائی کے جو دوسرے پاکھنڈ پھیلائے گئے ہیں سب غلط، جھوٹ اور باطل ہیں۔ اسی کو خدا کہنا اور معبود بنانا چاہیے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے، اور یہ شان بالا بالاتفاق اسی ایک اللہ کی ہے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں اور بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی، اس میں ایک واقعہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر پہنچی کہ ان کے بیٹے نے ایک انگوٹھی بنائی ہے جس کی قیمت 1000 درہم ہے، تو امیر المومنین نے اپنے بیٹے کو لکھا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم نے انگوٹھی 1000 درہم کی بنائی ہے، اگر یہ بات سچ ہو تو اس انگوٹھی کو بیچ دو اور اس کی قیمت سے 1000 بھوکوں کو کھانا کھلا دو، اور اس کے بدلے ایک سادی لوہے کی انگوٹھی بنا لو، اور اس انگوٹھی پر یہ عبارت لکھ دو، رحم اللہ امر وعرف وقدر نفسہ، اللہ جل جلالہ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے آپ کو پہچان لے۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں الخالق الباری جل جلالہ اس کے اوپر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔